کاروباری برادری چپ نہیں بیٹھے گی۔ کراچی چیمبر کا وفاقی بجٹ 2025-26 کے خلاف احتجاج۔ ایف بی آر کو دیے غیر معمولی اور بلا جواز اختیارات کی مذمت۔ اقدامات بزنس کمیونٹی کو ہراساں کرنے کے مترادف قرار۔ ایف بی آر کو پولیسنگ اختیارات دینے کے فیصلے کے خلاف بینرز آویزاں۔ کراچی چیمبر 7 صنعتی زونز اور فیڈریشن ہاؤس، پریس کلب، انکم ٹیکس بلڈنگز کے باہر بینرز لگ گئے ہیں۔ کاوش میمن سے جانیں گے، بتائیے گا کیا تحفظات ہیں تاجروں کے؟ جی بالکل، دیکھیں وفاقی بجٹ کے اعلان کے بعد نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف صنعتی زونز کی جانب سے رد عمل آیا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ کراچی چیمبر آف کامرس اور فیڈریشن نے بھی اپنے شدید تحفظات اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر کو جو اضافی اختیارات دیے ہیں اس پر بھی کراچی چیمبر آف کامرس نے اپنا شدید رد عمل دیا ہے، اور اسی تناظر میں پہلے مرحلے میں شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاجی بینرز آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے، آگے کی کیا پلاننگ ہے، اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جاوید بلوانی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جاوید بھائی بتائیے گا، بجٹ کے بعد ہم نے دیکھا آپ لوگوں نے پریس کانفرنسز بھی کی، ایف بی آر کا جو معاملہ اب سر اٹھا رہا ہے تو اس پہ کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینوملی کمیٹیز بنائی گئی تھی، اس میں کراچی چیمبر بھی تھا، دوسرے چیمبرز بھی تھے، اور اینوملی کمیٹیز کے اندر جو میٹنگ ہونی تھی اس کے لیے تو ہم ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ میٹنگ ہوئی۔ ہم نے اپنی ساری وہ بھیجی تھی جو اینوملیز تھیں بنا کے کمپائل کر کے، جو ہمارے ممبروں سے لے کے تمام چیمبر نے اس طرح بھیجی تھی۔ تو اینوملی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہمیں ایسا سمجھا گیا کہ جیسے ہم بیوقوف لوگ ہیں، اور ہمیں صرف اس لیے بٹھایا گیا کہ بس ہم ہاں کرتے رہیں، سائن کر دیں اور اوکے کر دیں۔ جب اینوملی کمیٹی کے اندر میٹنگ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تمام ممبرز جو ہیں وہ تمام اینوملیز جمع کراتے ہیں اور ان کو کمپائل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سب کو لسٹ بھیجی جاتی ہے کہ یہ سب کمپائل ہونے کے بعد یہ پھر اس کی میٹنگ کال ہوتی ہے، اور میٹنگ کے اندر دین اینڈ دیئر فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی وقت اس کے منٹس بنتے ہیں اور بانٹ دیے جاتے ہیں۔ یہاں پروسیجر ہی دوسرا تھا، ہمیں بلایا گیا اور میٹنگ کے اندر میٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی، نہ کوئی چیز بھیجی گئی تھی ہمیں کہ کیا کیا اس میں باتیں ہونی ہیں، یا کمپائل کی بھی لسٹ نہیں بھیجی گئی تھی۔ تو ہم لوگوں نے اینوملی کمیٹی کا واک آؤٹ کیا، جتنے بھی ممبر تھے، اور باقاعدہ ریزائن دے دیا۔ ریزائن سب کے میرے پاس ہیں، اور ہم نے بولا کہ ہم اینوملی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور ہمیں فرسٹ ٹائم ایسا محسوس ہوا کہ ایسا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں پچھلے 30 سال 35 سال سے اسلام آباد جاتا ہوں، مشرف کے دور میں بھی گیا ہوں، میں ضیاء الحق کے دور میں بھی گیا ہوں، مگر ایف بی آر کا ایسا رویہ کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا، اور ایسی اینوملی کمیٹی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور ایسا بجٹ بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جہاں بزنس کمیونٹی کو نہ کوئی سنا جا رہا ہے، نہ آن بورڈ رکھا جا رہا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ مارشل لا کے اندر بھی اتنی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی جو آج کل نظر آ رہی ہے۔ اب 37A کے لیے ہم نے جو بینر لگائے، اس میں تاجر برادری نے ہم کو سب کو کہا، ہم کو چیمبر میں آ کے کہا، تمام تاجر کراچی کے ہیں، اور اس طرح فیصل آباد، سیالکوٹ، لاہور، ان کو بھی کہا ہے، انہوں نے بھی بینر لگانے شروع کر دیے کہ بھئی یہ 37A ایک جگہ آپ 50 کروڑ کی کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کیس نہیں بنے گا۔ ایک وہ ٹیکس پیئر جو 40 سال سے 50 سال سے ٹیکس دے رہا ہے، اور 5 کروڑ کا اگر ان کو شک بھی ہو گیا تو اس کا اکاؤنٹ سیز کر دیں گے، اسے گرفتار کر لیں گے، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے لے جائیں گے۔ یہ کس ٹائپ کے قانون بنا رہے ہیں؟ جنگل کا قانون سے بھی کوئی خراب الفاظ ہے تو وہ مجھے تو نہیں بولنے آتا، شاید ان کو آتا ہوگا جنہوں نے یہ بنایا ہے۔ تو یہ ایسا قانون بنا رہے ہیں، اور اگر تاجر، چھوٹے تاجر، بڑے تاجر ہم کو کہیں گے احتجاج تو ہم احتجاج بھی کریں گے، پہیا جام، شٹر ڈاؤن بھی کریں گے۔ مجھے چھوٹے تاجروں کے بہت فون آ رہے ہیں، ہم نے بینر لگائے ان کے کہنے پہ اور ہمارے ممبروں کے کہنے پہ، اور ابھی پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، مگر ہم تو تاجروں کی بات سنیں گے۔ تاجر ہمیں کہیں گے کہ آپ ریزائن دو، ہم ریزائن دے دیں گے۔ تاجر ہمیں کہیں گے کہ آپ احتجاج کی کال کرو، ہم احتجاج کی کال کریں گے، کیونکہ ہمیں نہیں لگتا کہ فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر یا جو لوگ ہیں جو ساری گورنمنٹ کی باغ دوڑ چلا رہے ہیں وہ ہمارے کو سننے کو تیار ہیں، اور وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈکٹیشن کر رہے ہیں ملک پہ اور عوام پہ۔ دیکھیں گورنمنٹ کوئی، دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ٹائم ویم کیا، لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کمیٹی بنائیں چیمبرز میں کہ ہم کو کہیں باہر ملک میں، ہم تو گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بجٹ میں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی، نہ ایکسپورٹرز خوش ہیں، نہ انڈسٹریلسٹ خوش ہیں، نہ امپورٹرز خوش ہیں۔ خوش کون ہے؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا۔
اور فائنانس منسٹر ہر اپنی اسپیچ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ جو ہے غریب عوام بجٹ ہے اور عوام دوست بجٹ ہے. یہ کون سی عوام کے دوست کا بجٹ ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اور ہم تو دیکھو کل شاید اسٹرائک کر دیں، اگر ابھی لوگ ہمیں کہیں گے تو ہم کل پورے کراچی میں اسٹرائک کریں گے. اس طرح سیالکوٹ بھی کرے گا، فیصل آباد بھی کرے گا. دیکھیں ہم سب آن بورڈ لے رہے ہیں چھوٹے بڑے تاجروں کو. وہ جو کہیں گے، ہم نے بینر لگانے کا کہا، ہم نے پورے شہر میں بینر لگا دیے. دیکھیں آج ہم شاید اناؤنس کریں گے پریس کانفرنس یا کوئی بھی، ابھی ہمارے کچھ ساتھی آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اس میں. بالکل، جاوید بلوانی میرے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف انہوں نے وفاقی بجٹ کو مسترد کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ FBR کو جو اضافی اختیارات دیے ہیں ان کی بھی انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ تمام ٹریڈ باڈیز کے ساتھ ملا کر مشاورت کے بعد اسٹرائک کی اناؤنسمنٹ بھی کی جا سکتی ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا.